السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج جو میں کہانی آپ کو سنا رہا ہوں اس کا عنوان ہے آب حیات کی تاثیر رکھنے والے درخت کا واقعہ۔ وہ درخت، وہ جھاڑ جس میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا اثر ہے۔ وہ درخت کو یوز کر لیے تو انسان ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اب کہانی میں جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک عقل مند آدمی امتحان کے طور پر، یعنی لوگوں کو ایگزام ٹیسٹ کے لیے طور پر، وہ بولے کہ ہندوستان میں ایک درخت ہے، جھاڑ ہے، جو کوئی آدمی وہ جھاڑ کو کھا لیتا، وہ جھاڑ کے میوے کو کھا لیتا، کبھی بھی نہیں مرتا انہیں۔ یہ خبر ہوتے 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 وہاں ملک کے بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ کیا کیا، وہ درخت کا عاشق اور دیوانہ ہو گیا۔ اے وہ درخت منجس ہونا رہے فیسٹیول، فوراً ایک قاصد، ایک آدمی کو یہ درخت تلاش کرنے کے لیے ہندوستان بھیج دیا۔ یہ قاصد ہندوستان کو آیا، کئی سال ہندوستان کے کنارے کنارے، اطراف جوانی، پورا انڈیا کے پورے کونے کو چھان مار دیا انہیں، کہیں بھی وہ درخت نہیں ملا۔ لوگوں سے پوچھتا تھا، کب لوگوں سے پوچھے تو بھی لوگ ہم بولتے ہیں ایسے درخت کو تو صرف پاگل دیوانے لوگوں سے مینٹلان تلاش کریں گے۔ لوگوں سے مذاق بھی اڑاتے، اس کا فن کرتے تھے۔ جب یہ آدمی اجنبی ملک میں ہے، بہت سارے زمانہ اس میں گزار دیا، کون بچ نہیں معلوم، سفر، ٹینشن، تھکان، تو بہت نامراد ہو کو، یعنی فیلر ہو کو، شرمندہ ہو کو، تھک کو، مایوس ہو کو اب واپس جانا سوچ رہے ملک کو۔ جا کو بادشاہ نے بول دیا ملیاشنی بادشاہ کر کو بولنا، لیکن وہ ڈر بھی بادشاہ کا نہیں جا کیسا بولنا، یہ کام انہیں بولے تو مجھے کرنے ہوا نہیں کر کو پوچھ دلیا تو کیا کرنا سو میں کر کو۔ جاتے جاتے ایک شیخ، ایک اللہ کے ولی ملے اسے، کہاں انہیں واپس جانے کا ارادہ کرے کہ وہ جگہ، کہاں انہیں مایوس ہوا کہ وہ جگہ میں وقت کے خطب، بہت بڑے اللہ کے ولی بزرگ ملے۔ یہ آدمی شیخ کے پاس جا کو بیٹھا اور رویا، رو 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 کو بولیا شیخ میں بہت بہت زیادہ یہ ہو گیا ہوں، بہت ڈپریشن پورا ہے، مجھے پریشانی ہے۔ شیخ دیکھو، میں ایک مقصد، ایک مراد لے کو میں یہ آیا تھا، اب میں نا امید ہو کو، فیلر ہو کو، مایوس ہو کو میں جا رہا ہوں۔ آپ اگر مہربانی کر کے میرا تعاون کریں گے تو میرا کام ہو جائے گا شیخ۔ تو شیخ پوچھے اچھا بات بتا، تیری کیا مراد ہے، تیرا مقصد کیا ہے بول۔ وہ بولیا دیکھو، میرے بادشاہ نے مجھے ایک کام دیا تھا کہ میں ایسے درخت کو تلاش کر کے، سرچ کر کے میں بولوں جو ہندوستان کے کناروں میں ہے، ہندوستان کا کہیں کہ ایک علاقے میں ہے، اس کا میوہ کھا لیا تو انسان ہمیشہ زندہ رہتا کہتے ہیں۔ میں کئی سالوں سے ڈھونڈ لیا مگر اس کا نام و نشان تک عطا پتہ نہیں ملا مجھے۔ صرف اتنا مجھے ملیا کہ لوگ مجھے کامیڈی کرے، فل مذاق اڑائے، مجھے پاگل مینٹل کر کو بول رکھے ہیں لوگ، اتنا مجھے ملیا سو جواب میں۔ شیخ یہ سن کر ہنسے، ہنس کو بولے دوست، اے آدمی، اے اللہ کے بندے، یہ جھاڑ کیا معلوم کیا، یہ درخت کیا معلوم کیا، یہ علم کی نعمت ہے۔ علم، علم سے انسان ہمیشہ کی زندگی پا لیتا۔ بے علم آدمی ہے نا، جس آدمی کے پاس علم نہیں ہے، وہ مردہ کی طرح، وہ لاش کی طرح۔ لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں رہنا کہ علم کر کے بولے تو علم تو اصل میں وہ ہے جو ایک بندہ دوسرے بندوں کے حقوق کو ادا کرے، دوسروں کے رائٹس کیا ہیں بول کے ان کا ادا کرنا۔ اور ایک بندہ جس علم کے ذریعے سے، جسے علم کر کو دنیا میں بول لیتے ہیں، وہ جس کے ذریعے سے معاش کو، ملازمتوں کو، نوکری کو، جاب کو تلاش کرتا، وہ علم علم نہیں، وہ اصل میں صنعت اور حرفت ہے، وہ ہنر ہے۔ پڑھائی ہنر بولے جاؤ اسے، اصل پڑھائی کیا، وہ جو انسان دوسرے انسانوں کے حق کو ادا کرے۔ انسان، علم اصل میں وہ ہے جو علم دین ہے، جس کے ذریعے سے انسان اپنے مالک کو، اللہ کو، خالق کو راضی کر لیتا، دونوں جہاں میں، دنیا اور آخرت، دونوں جگہوں کی زندگی کو، عزت کو حاصل کر لیتا۔ اس کے بغیر انسان زندہ رہے تو بھی مردہ جیسا اسی وجہ سے علم کو زندگی بول کے اور جہالت کو مردہ پن، موت کر کے لوگ ہم بولتے بھی تمہیں سن کو بھی رہیں گے۔ بچوں، یہ واقعہ لکھ کر بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ جو بھی شخص ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہتا، ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا، وہ علم دین حاصل کرے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پہچانت اسے حاصل ہو۔ اور دوسری بات ہم نے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھو، ہم ایک چیز اپنے عقل سے ڈیسائیڈ کر کو فوراً وہ کر لینا نہیں، ہمیں کسی چیز کے بارے میں بڑوں سے، خاص طور پر علماء سے، امی ابا سے پوچھ لیے، ٹیچر سے پوچھے، علماء سے بھی پوچھ لینا، ہمیں مشورہ کر لینا۔
جس جگہ میں ہمیں بالکل اس کے بعد راستہ ڈیڈ اینڈ ہے، اب آگے راستہ نہیں کر کو سوچتے، وہاں سے بزرگوں کے مشورے سے معلوم ہوتا ہم نا وہ ڈیڈ اینڈ نہیں تھا وہ کر کو. تو تمہیں خود فیصلہ کر لینا، نہیں اب کیا بچ نہیں کرنے ہوں گا، یہ میری زندگی میں یہ میں کرنا ہے، سچ کرنا نہیں. ہر ایک میں چانس رہتا ہے بچوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین.